جب رات کے اندھیرے چھا جائیں اور ہر کوئی سو جائے، ہر کوئی اپنے پہلو بستر سے لگا کر سو جائے، جب رات کا آرام نرم و گداز بستر پہ لیٹے رہنے کے لیے آوازیں دے رہا ہو، اگر اس معراج کی لذت چکھنی ہے اس وقت اٹھا کرو۔ اور فرمایا بے شک 2 رکعتیں ہی پڑھ لیا کرو، بے شک 2 رکعتیں ہی پڑھ لیا کرو، مگر رات کا اٹھ کر اس وقت مولا کو یاد کرنا تمہیں لذت معراج سے آشنا کر دے گا۔ فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، راتوں کو اٹھنا نفس کو روند دیتا ہے اور بڑی سیدھی بات نکالتا ہے۔ فرمایا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، جب رات چھا جائے تو نفل پڑھا کرو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب یہی رات کی عبادت ہے، تجھے مقام محمود پہ کھڑا کر دے گی۔ فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، مسلمان تو مسلمان رہے، یہودیوں میں اہل کتاب میں کچھ لوگ تھے جو راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ محبت الہی اور خشیت الہی کا آخری نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ محبت و خشیت کی لذت پانے کا وقت رات میں ہے۔ ہمارے دن اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں، راتیں غفلت میں گزر رہی ہیں۔ لوگوں ہم کہاں جائیں، ہم کیا کما رہے ہیں؟ دن خدا کی نافرمانی میں بسر گئے، راتیں غفلت میں بسر ہو گئی، اسی حالت غفلت میں موت آ جائے گی اور ہم اپنے اللہ کے حضور پیش ہونے کے قابل نہ ہوں گے۔ محبت و خشیت الہی کی لذت رات کے اندھیرے میں ہے، رات کے جاگنے میں ہے۔ شعبان کی رات کا جاگنا آپ کو رب کی محبت و خشیت کے لیے راتوں کے جاگنے کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج کی رات کا جاگنا رات کے جاگنے کا پیغام بن جائے۔ فرمایا میرے محبوب اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، یہودیوں میں، یہودیوں اور عیسائیوں میں، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں سب اہل کتاب کو ایک جیسا نہ سمجھنا، لیسوا سواء، سارے ایک جیسے نہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ، ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یتلون آیات اللہ آناء اللیل، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب رات کے اندھیرے چھا جاتے ہیں تو میری آیتوں کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ وہم یسجدون، اور رات کے اندھیروں میں سجدے کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے رات کے اندھیروں کے سجدوں کو اپنایا، رات کے اندھیروں کی تلاوت کو اپنایا، رات کے اندھیروں میں جاگنا اور عبادت کرنا اپنایا، وہ اہل کتاب میں سے بھی تھے، رب کو ان سے محبت ہوئی۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے ایک روز پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، جو کی روٹی کا کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا، کچھ زیادہ نیند آ گئی، اس رات لیٹے، فجر کے وقت اٹھے اور رات کے اندھیرے کا اٹھنا نہ ہو سکا۔ جب صبح اٹھے تو وحی آئی، رات کے اندھیرے میں یحییٰ علیہ السلام اٹھ نہ سکے، رات کے نفل پڑھ نہ سکے، رات کے سجدے کر نہ سکے، اسی صبح وحی آئی۔ اللہ پاک نے فرمایا یحییٰ کیا میرے گھر سے کوئی اور اچھا گھر مل گیا ہے؟ آئے فرمایا یحییٰ کیا مجھ سے کوئی اور بہتر ہمسایہ مل گیا ہے؟ میری ہمسائیگی سے بہتر کوئی اور ہمسایہ مل گیا، کوئی اور اچھا گھر مل گیا ہے؟ فرمایا یحییٰ اگر مجھے اپنی عزت کی قسم، اگر تو ایک بار جنت کو جھانک لے تو جنت کے شوق سے تیری چربی پگھل جائے اور تیری جان نکل جائے، اور ایک بار
اگر دوزخ کو جھانک لے تو دوزخ کے خوف سے تیری چربی نکل جائے اور جان نکل جائے۔ ارے دوستو، یہ جنت کا شوق اور دوزخ کا خوف، اس کی کیفیت تو پیغمبر کو بتائی جا رہی ہے کہ جان نکل جائے اور چربی پگھل جائے، اور تمہارے اپنا عالم یہ ہے کہ یہ تو اس کا عالم ہے، اور اگر میرے حسن کو جھانک لے تو کیا؟ راتوں کو جاگنے والے اللہ کے دیدار سے بہرہ یاب کیے جاتے ہیں، اللہ کے حسن و جمال سے بہرہ یاب کیے جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ ایک روز زار و قطار رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت زار و قطار کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں کیوں نہ روؤں، آنسوں کی جھڑیاں کیوں نہ گراؤں، اس لیے کہ جب رات ہو جاتی اور لوگ سو جاتے اور ہر محب اپنے محبوب کے پاس خلوت میں چلا جاتا ہے، دوست کے پاس تنہا جا بیٹھتا ہے، تو اہل محبت رات کے اندھیرے میں اٹھ جاتے ہیں اور محرابوں میں جا کر روتے اور آنسو گراتے ہیں، اور جب ان کے آنسو گرتے ہیں زمین پر، اہل محبت کے آنسو، تو ان آنسوؤں کو دیکھ کر اللہ پاک جبرائیل امین کو آواز دے کے کہتے ہیں جبرائیل دیکھ میری محبت کرنے والے کے آنسو گر رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ میرے کلام سے لذت پاتے ہیں اور میرے ذکر سے راحت پاتے ہیں وہ میری نگاہ میں رہتے ہیں، میں ان کی خلوت گاہوں میں ان کو دیکھتا ہوں، ان کی آہذاری کو سنتا ہوں، ان کے رونے کو دیکھتا ہوں۔ اور فرمایا جبرائیل مجھے اپنی ذات کی عزت کی قسم رات کے اندھیروں میں اٹھ کر میری محبت میں رونے والے جب قیامت کے دن آئیں گے تو میں اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دوں گا اور کہوں گا میری محبت میں رونے والوں راتوں کو ٹوٹ کر آج جی بھر کے میرا دیدار کر لو۔ فرمایا جب اتنے بڑے وعدے ہو گئے ہیں تو میں کیوں نہ زار و قطار ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر پہ وحی فرمائی اور فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں انہیں مجھ سے محبت ہے اور مجھے ان سے محبت ہے، وہ میرا شوق رکھتے ہیں میں ان کا شوق رکھتا ہوں، وہ مجھے یاد کرتے رہتے ہیں میں انہیں یاد کرتا رہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا پیغمبر نے باری تعالیٰ وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ دن بھر سایوں کو اس طرح تکتے ہیں جیسے چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کو تکتا رہتا ہے، وہ سورج کے غروب کا انتظار کرتے رہتے ہیں، گھڑیاں دیکھتے ہیں سورج کب غروب ہوگا، رات کے اندھیرے کب آئیں گے، وہ اس طرح رات کی آمد کا انتظار کرتے ہیں جیسے پرندے اپنے آشیوں کی طرف چشم برا ہوتے ہیں۔ اور جب رات چھا جاتی اندھیرا آ جاتا ہے ہر کوئی اپنے محبوب کے ساتھ خلوت گزین ہوتا ہے، اس وقت وہ بندے اپنے پاؤں کے بل میرے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، اپنے چہرے میرے سامنے زمین پہ ٹیک دیتے ہیں، میری بارگاہ میں ندائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، میرا کلام تلاوت کرتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، میرے لیے روتے ہیں، مجھ سے منتیں کرتے ہیں، میری سماجتیں کرتے ہیں۔ فرمایا میرے بندو میرے نبی خدا کی قسم میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ان کا ایک ایک کلمہ سنتا ہوں جب وہ میری بارگاہ میں روتے اور منت و سماجت کرتے ہیں مجھے منانے کے لیے تو میں ان پر 3 عنایتیں کرتا ہوں۔ کتنی؟ 3۔ پہلی عنایت میں اپنا نور ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ ارے رات کے اندھیروں میں اٹھ کر رونے والوں، محبت الہی میں رات کی تنہائیوں میں آنسو بہانے والوں، عشق الہی میں اپنا آرام تج کر دینے والوں، ہمیں کیا خبر، ہم نے تو یہ لذت چکھ نہیں دیکھی
ہم نے یہ رنگ اپنا کے نہیں دیکھا. فرمایا کہ میں پہلی عنایت میں اپنا نور ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں اور اپنے اسرار پر ان کو مطلع کر دیتا ہوں. وہ لوگوں کو پھر میرے راز بتاتے ہیں. پھر میں دوسری عنایت کرتا ہوں اور دوسری عنایت میں ان کا درجہ اتنا بلند کر دیتا ہوں کہ اگر ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اور اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سارا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو میرا ایک بندہ اس سے بھی اونچا ہو. ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اور جو کچھ، میں اس بندے کا درجہ اس سے بھی اونچا کر دیتا ہوں. اور تیسری عنایت یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے ذات کے لطف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور خود ان کی طرف نظر التفات کرتا ہوں. اور بتاؤ جس کی طرف میں خود نظر کروں اس کا حال کیا ہو؟ جس کی طرف خود نظر کروں اس کا حال کیا ہو؟ اللہ رب العزت نے یہ کیفیتیں اس لیے عطا فرمائیں اور پھر ہم کو راتیں عطا فرمائیں تاکہ ان رات کے اندھیروں میں ہم اللہ کے لیے اٹھنے والے اور اس کی عبادت کرنے والے بن جائیں.